صورتحال سر جی بڑی مخدوش ہوتی جا رہی ہے. ہر صوبے کی سیاست کو آپ دیکھیں تو ایک نیا منظرنامہ ہو رہا ہے. الیکشن کی تاریخ سر پر آ گئی ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں کیا ہونا ہے یہ بہت حیران کن ہوگا. اسی پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اور یہ یوٹیوب جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے مکالمے کا رابطہ ہوتا ہے. ٹویٹر بھی ہے لیکن ٹویٹر پہ گالیاں زیادہ پڑتی ہیں. یوٹیوب میں ایک آدمی خود ہی بول کے اپنی بات کر دیتا ہے. جو میں نے شروع میں ذکر کیا نا، ایک صاحب ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بڑے رسوخ آدمی ہیں، کے پی کے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سارا ایڈمنسٹریشن، ساری چیزیں صرف ایک شخص کی خدمت پر متعین ہیں اور وہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں ہے. وہ نگران کوئی وزیر بھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہونے والے وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں اور ان کا نام ہے جناب پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب کی جس طرح خدمتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن پرویز خٹک کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ اس بچے کو آپ گود لے لیں. تو پھر کیا فرق پڑا کے پی کے پہ؟ پہلے بھی وہاں پہ پرویز خٹک کی حکومت تھی اور ان کے حواریوں کی حکومت تھی. اس وقت نام عمران خان کا استعمال ہو رہا تھا. اب بھی وہی لوگ ہوں گے، اب بھی پرویز خٹک کی صوبے کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکان ہیں. اور اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نام ہوگا. نہ لوگوں میں فرق آئے گا، نہ چہروں میں فرق آئے گا، نہ پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوگی. پرویز خٹک کا البتہ نام زندہ رہے گا. پرویز خٹک کے روابط کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، کبھی تحریک انصاف کے ساتھ بن جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جتنے عرصے چلی اس کے پیچھے صرف ایک شخص تھا اور اس کا نام پرویز خٹک تھا. اور وہ پرویز خٹک اب عمران خان کے جانے کے بعد بھی اسی طرح اسی توانائی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ تو اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پرویز خٹک کا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ تحریک انصاف سے ہے. پرویز خٹک کا تعلق تو اس پارٹی سے ہے جو پاکستان کی سب سے طاقتور پارٹی ہے. تو کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ کوئی اندر ہی کوئی ایسی چیزیں تیار ہو رہی ہیں کہ جس کا نتیجہ ہمیں الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. ابھی ہم جمہوریت کے نعرے لگا رہے ہیں، ڈونگرے بجا رہے ہیں، ڈھول کھڑکا رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، جمہوریت ہو جائے گی. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ الیکشن ہونے کے بعد جب منتخب حکومتیں سلیکٹڈ الیکٹڈ جسے جو بھی کہیں، جب منظر عام پر آ جائیں گی تو کیا اس ملک میں استحکام بڑھے گا، تعاون بڑھے گا، یا تصادم بڑھے گا، یا تقسیم بڑھے گی؟ اس اینگل پر سوچنا چاہیے. لاہور کا اپنا منظر ہے. لاہور صرف اس وقت ایک بات سے زندہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. بہت عرصہ ہو گیا. ابھی وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب. بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے وہ آئیں گے. استقبال کی تیاریاں بڑی ہو رہی ہیں. نواز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ مینار پاکستان کو بھر دیا جائے. لیکن ہمیں فیکٹس کو بھی ساتھ لے کے رکھنا چاہیے کہ مینار پاکستان اب وہ مینار پاکستان نہیں رہا کہ جو بھرنا بہت بڑا کمال ہوتا تھا. اب مینار پاکستان کا رقبہ بہت کم ہو گیا ہے. اس میں 10 لاکھ لوگ نہیں آ سکتے. مینار پاکستان بھرا تھا تو عمران خان نے بھرا تھا 2011 میں. مینار پاکستان بھرا تھا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے 1986 میں بھرا تھا. مینار پاکستان اگر بھرا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں بھرا تھا، جب پیپلز پارٹی بن رہی تھی. اس وقت کے زمانے کی بات ہے. قیام پاکستان سے پہلے جو یہاں پر جلسے ہوئے ان سے مینار پاکستان بھرا گیا تھا. اب ہم 20,000 کے جلسے کو کہتے ہیں. واہ جی واہ، پورا شہر امڈ آیا. لاکھوں کا مجمع تھا. وہ لاکھوں کا مجمع صرف ڈرون کیمروں کا شعبدہ گاری ہوتی ہے، اس سے لوگ اتنے زیادہ نہیں آتے. ہمارے رپورٹر بتاتے ہیں کہ منٹو پارک جو لاہور مینار پاکستان والا جو پارک ہے اس کے اندر اب 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے.
40-50 ہزار بھی ایک ایگزیجریٹڈ فگر ہے. اصل میں جو لوگ اگر سمائے جا سکتے ہیں تو وہ اس سے بھی کم ہے. مختار مسعود آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں. آواز دوست اور ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ہر عید پر ہم یہ سنتے تھے کہ شاہی مسجد میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی، اور یہ ہر دفعہ ہر عید پر یہ مسئلہ بڑھ جاتا تھا. تو پھر وہ بیوروکریٹ تھے، انہوں نے کوئی انتظام کیا کہ ساری مسجد کو ناپا، اندازہ لگایا اگر ایک آدمی اتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اتنی لیتا ہے، دوسرے آدمی کے ساتھ اتنی سپیس ہو تو پوری مسجد بھر جائے، باہر بھی صفیں بن جائیں تو کتنے لوگ آتے ہیں. جو ساری کیلکولیشن کا نتیجہ نکلا تو پتہ چلا کہ شاہی مسجد میں 35,000 لوگ آتے ہیں. اور اس کو ہمارا میڈیا لاکھوں فرزندان توحید ہمیشہ سے کہتا رہا. یہی حالت جلسوں کی بھی ہوتی ہے. جلسوں میں اگر 7,000 10,000 کا کراؤڈ ہو جائے تو کیا اس کو ہم کیا سے کیا بتاتے ہیں. لیکن نواز شریف کا جلسہ مختلف ہونا چاہیے. ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف ہونا چاہیے، اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے. اور امپیکٹ اس بات سے بنے گا کہ نواز شریف سلوگن کیا لگاتے ہیں، سودا کیا بیچتے ہیں، لوگوں کے لیے لے کے کیا آ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید بہت برے تھے، یہ بات عمران خان صاحب اس سے زیادہ قریح طریقے سے 2000 دفعہ کہہ چکے ہیں، گالیاں بھی دے چکے ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور اس میں کچھ برس لگیں گے. یہ نعرہ لوگوں کی تشفی نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ امیڈیٹ چاہیے. لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بجلی کا بل اگلے مہینے کا دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا سکیں گے کہ نہیں ڈلوا سکیں گے، آٹے کا تھیلا ان کے گھر میں آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا. یہ بنیادی ریلیف لوگوں کو چاہیے. اور یہ ریلیف اگر نہیں ملیں گے تو آپ برسوں کا وعدے کا پاکستانی عوام اب متحمل نہیں ہو سکتے. وہ اب پریشانی کے اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں امیڈیٹ ریلیف چاہیے. لاہور میں تیاریاں کیا ہیں؟ تیاریوں میں ہمیں کہیں شہباز شریف اور امزا شہباز گروپ جنہوں نے بنیادی طور پر مسلم لیگ کی سیاست کو غارت کیا، وہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک خاتون ہے مریم نواز، وہی چاروں طرف نظر آ رہی ہیں، کھل کر بات کر رہی ہیں، جلسوں کی تیاری بھی کر رہی ہیں. لیکن ایک بات پتہ چلی کہ کچھ اور جلسے بھی پلان کیے گئے تھے لیکن وہ منسوخ کر دیے گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی کراؤڈ تو لاہور سے ہی آنا ہے. تو لاہور کے ہی لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، وہ کیا ہر جلسے میں جائیں گے؟ تو جو جلسے میں جانے والوں کی ایک فٹیگ لیول ہوتا ہے وہ نہ بڑھ جائے، لوگ تھک نہ جائیں، اس وجہ سے اس کو کم کیا گیا، ورنہ روز جلسے کرنے کا ارادہ تھا. نواز شریف آ کر یہ پتہ چلا جی کہ اپنا ہی جہاز لے کر آ رہے ہیں، وہ سارا بکڈ ہے، اور وہاں سے آ کر وہ جائیں گے اگر ہیلی کاپٹر پہ مینار پاکستان. وہاں پر جو خطاب کریں گے اس سے بنیادی طور پر ٹون سیٹ ہوگی کہ اس ملک کے آنے والے دنوں میں اس ملک کا نقشہ کیا ہوگا، انتخابات میں کیا صورتحال بنے گی. ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، سب کچھ نواز شریف کے حق میں جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کا جو سٹانس رہا ہے اس کے بعد، اور عمران خان نے جتنی ہزیمت کی ہے اس کے بعد بہت سے کوارٹر میں یقیناً یہ سوچا جائے گا کہ کیا نواز شریف صاحب اب ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں جن لوگوں کے لیے کبھی کوئی وزیر اعظم ایکسیپٹیبل نہیں رہا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.